ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں اس وقت کہ دنیا میں کہاں کا معاملات اس وقت سنگین ایک نوعیت اختیار کر گئے. یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وی ہیونٹ سین دس ان ڈیکیڈز کہ ایک اوپنلی ایسی کانفرنٹیشن ہو جائے. اینڈ سعودی عربیہ واز دا ون ہو اسٹیٹڈ کہ جی یہ ہو رہا ہے اور یہ ان ایکسیپٹیبل نہیں, اور انہوں نے جا کے اپنی بمباری شروع کی. اٹس آلسو اے لیسن آف ہسٹری کہ جو پروٹیجے ہے وہ آؤٹ گرو کرتا ہے اپنے مینٹور کو. لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے ان کو بڑا کیا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ ہسٹوریکلی. ہاں کہ وہ میں سینئر ہوں, میرا گرو ہوں, تو وہ آئی تھنک 10 سال پہلے جو تعلقات تھے, جو ایک نیچر آف ریلیشن شپ وہ چینج ہوئی. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم ایک مثبت بات بھی نکلی ہے. جو دا سو کالڈ ابراہیم اکارڈز تو کلیپس ہو گئے نا. اب See, the key country was Saudi Arabia. اس کو وہ قابو کرنا چاہ رہے تھے, Israel lobby and all this Western lobby on recognition of Israel. And what did MBS2 جب امریکہ سے واپس آئے ہیں تو سعودی گزٹ میں خبر آئی ہے کہ جی میٹنگ ٹینس ہو گئی تھی ٹرمپ کی اور ان کی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک فلسطین کا معاملہ نہیں ہوگا. اور یہی بات آپ کے پروگرام میں نے بتائی تھی کہ ایرانیوں کو بھی ایم بی ایس کے والد صاحب کنگ سلمان نے جو میسج بھیجا تھا تھرو ہز سن KBS خالد بن سلمان, جو ریبر کے لیے تھا, سپریم لیڈر آف ایران, اس میں کہا تھا کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی ود یروشلم ایز دا کیپٹل, سعودی عربیہ ول ناٹ ریکگنائز. تو اس کا مطلب سعودی عربیہ, ترکی, پاکستان backed by Iran are on the same side in the new Middle East politics. یہ میرے خیال میں ہر چیز کے اپنے unintended consequences بھی ہوتے ہیں. So that is I think very positive in that regard. So یہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کی جو ایک کشیدگی پیدا ہو گئی, اور ابھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو یہ ہیں, مطلب کہ آپ بات کریں سعودی عربیہ سے, لوگوں سے بھی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ذرا ریسیڈ کر گئی ہے ٹینشن بیکاز یو اے ای نے اپنی ٹروپس نکال لی ہیں وہاں سے. کور ایشو کیا ہے دیکھیں نا, آپ دیکھیں نا, اب میپ دیکھیں. جو سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے بیکڈ بائی دا یو اے ای, جنہوں نے قبضہ کیا ہے ایڈن پر, اور ایڈن آپ کو پتا ہے 1990 تک ایک آزاد ملک تھا, پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف یمن, ساؤتھ یمن, جنوبی یمن. اب اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے جو سعودی عربیہ کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے, حضرموت, وہ ایگزیکٹلی سعودی بارڈر پر ہے. تو اگر کوئی, اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ, یہ جو سیپریٹسٹ ہیں, ساؤتھ عربیہ. اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے ڈائریکٹ threat to the integrity of the kingdom of Saudi Arabia. That will not. That's not acceptable. That's a red line. کل کوئی آپ کے افغان بارڈر میں کوئی کریٹ کر لے کوئی اس قسم کو انکلیو جسٹ ٹو کریٹ پرابلم فار یو اس, تو دیٹ ول ناٹ بی اے ریڈ لائن فار اینی کنٹری. سو یہ دیٹ آئی تھنک وہ اٹ وینٹ بیونڈ دا نارمل پراکسی وار, کیونکہ یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ آ گئی. اور اس لیے سعودیز نے جو لینگویج بھی استعمال کی بڑی اسٹرانگ تھی کہ دس از اے ریڈ لائن, اور اس میں کوئی انہوں نے کہا کہ they used force very clearly, کہہ دیا کہ یہ 24 گھنٹے ہیں اس میں آپ نے, اور وہ انہوں نے اکارڈ بھی ختم کر دیا نا جو یمن کا اور یو اے ای کا تھا, ختم کر دیا. اور ابھی انہوں نے آج اناؤنس کیا which is a good offer کہ جتنے لوگ ہیں ایون دس سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل جنہوں نے کیپچر بھی کیا ہے, وہ ریاض میں ایک میٹنگ کریں, لیٹس ہیو ریکنسیلیشن. جتنے یمن کے فیکشنز ہیں جو بھی اس میں ہے, تو اس ایک انانٹینڈیڈ کانسیپٹ. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایران سعودی عربیہ کی قربت بڑھے گی یمن کے حوالے سے, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. یمن کے حوالے سے آگے بڑھے گی. ایک تو ابراہیم اکارڈز کی بات کی نا میں نے کہ وہ اس کے کانسیکوینسز اسرائیل کے, لیکن یہ بھی ایک ہے کہ ان کی آپ دے ول بی آن دا سیم سائڈ. سو ہر ایک کے اپنے کانسیکوینس ہوتے ہیں. اٹس ویری کمپلیکیٹڈ, لیکن کچھ امید کی کرن بھی نظر آ جاتی ہے آ جاتی. اچھا پاکستان کا بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان نے وہ شاید تھرو آؤٹ سائڈز نہیں لیتا, پاکستان کبھی نہیں لیتا سائڈز, اور امنگ مسلم, جس کی وجہ سے اسپیس ہمیں ڈپلومیسی انٹرا عرب رائیولری میں, انٹرا عرب کانفلکٹ چاہے یمن کا ہو 2015 یا 2025 میں ان کا ہو, ہم وہ نہیں لیتے. ہمارا نہیں, وہ ہمارا اگر اسرائیل ہو یا انڈیا ہو then we do that, but not in among brotherly. ہمارا سعودی عربیہ is an ally, UAE is a very close brotherly country, تو اس میں کوئی ایسی, تو اس میں بلکہ ان کے پریزیڈنٹ تو ہم ہوسٹ کر رہے تھے ان کو جب وہ یہ سارا کرائسس ہو رہا تھا. ہاں, پیپل ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ, لیکن وہ تو ایک اپنا فرق, ایک ریڈنگ تھی. اچھا اسرائیل کی جو حرکات ہیں
یعنی کہ بدماشی ہے وہ تو صومالی لینڈ تک پہنچ گئی جو انہوں نے ریکگنائز کر دیا صومالی لینڈ. اب دیکھیں نا صومالی لینڈ کا بھی وہ تانے بانے وہاں ملتے ہیں کیونکہ ان کا ایک پورٹ ہے بربرا which is under control of the UAE and which is overlooking یمن اینڈ سعودی عربیہ. وہ ایک طرف وہ باب المندب ریڈ سی یہ آپ دیکھیں نا. اور وہ صومالی لینڈ میں ایک بڑی پرانی ان کی کوشش ہے کہ جو بڑا مسلمان ملک آئے اس کو تقسیم کرو. پاکستان سے جو ہوا 71 میں خیر وہ ریورس بھی ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں جو ہوا تھینک گاڈ فار دیٹ. بٹ انڈونیشیا ایسٹ تیمور سب سے بڑا مسلمان ملک تو وہی تھا نا. سوڈان دا لارجسٹ مسلم کنٹری ان افریقہ ساؤتھ سوڈان ابھی بھی ادھر سے وہ لوگ. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صومالی لینڈ میں بھی یہ گند کریں. اور اس میں آپ کو یاد ہے یہ پلان بھی جو نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کا بنایا تھا اس میں کہا تھا کہ ہم جو پیلسٹینین پاپولیشن ہے غازہ کی اس کو ہم وہاں بھیج کریں گے. سو اور دوسرا ادھر بیٹھ کے دے ول لائک ٹو ڈو دا ادر گند آلسو اینڈ ہوتیز کا بھی چیلنج وہ سمجھتے ہیں وہاں سے ہم میٹ کریں گے. تو So it's part of a larger plan. Larger plan. دیکھیں نا سعودی ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل نے لیبنان کی تباہی سیریا کی ایجپٹ میں جو کنٹرول اور جارڈن میں اب دے آر موونگ ساؤتھ ایسٹ آف اسرائیل. تو جو خطہ جہاں جو اسٹرکٹ عرب ورلڈ نہیں اس سے بیونڈ بھی دیکھیں نا. تو پھر اب اگر ہم بات کریں افریقہ کی بات کریں ادھر بھی آئے نا یہ گلف اسٹیٹس میں جو پرابلمز کریٹ کریں. آگے ایران بھی ہے پاکستان بھی ہے. وہ تو شکر ہے ایرانی نے ان کو ہرا دیا تاکہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کا بارڈر تافتان ہو. That aggression. That's why we fully stood by Iran as a matter of principle and also a national interest. Security. So I mean, that threat remains. Yes. That threat remains. Greater India کی threat ہندوتوا اور Greater Israel arrests Israel completely. And both are ideological first cousins. جی. اور اس میں ہم کہیں نہیں دیکھ رہے کہ امریکہ وہ سٹیپس لے جو کہ اس کو لینے کی ضرورت ہے ٹو رین ان اسرائیل. They are not doing that. And I think this is going to be the undoing of Trump in the midterm elections also. دیکھیں وہ آیا تھا میگا میک امریکہ گریٹ اگین کہ امریکہ فرسٹ. اب پالیسی ہے اسرائیل فرسٹ. اور آپ دیکھ لیں اسٹیو بینن ٹکر کارلسن مارجری ٹیلر گرین ایون چارلی کرک جو مارا گیا ہے ان سب کی کرٹیسزم کیا ہے اسرائیل کی کہ یہ اسرائیل از کنٹرولنگ امریکن فارن پالیسی اینڈ ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف امریکن انٹرسٹ. اٹس اے ٹف تھنگ اور وی ہیو ٹو ریمین الرٹ. ناظرین بریک بات کرتے ہیں سب پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لیٹس کم کلوزر ٹو ہوم. ذرا انڈیا کو دیکھتے ہیں اور افغانستان کو. انڈیا کے حوالے سے دلچسپ چیز جو ہوئی ہے مشاہد وہ یہ کہ انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. میں کچھ لوگوں سے بات کری تھی انہوں نے کہا جی یہ شاید انڈیا اٹیک کرے کیونکہ وہ اتنی تیاری کر رہے ہیں. ان کی وہ ملٹری کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں. مودی اور جو ملٹری کے ٹاپ کمانڈرز ہیں لیفٹنٹ جنرل لیول تک وہ کہہ رہے ہیں وی آر ریڈی فار اے بگ وار. میرا تو خیال ہے انڈیا میں کوئی جان نہیں ہے. آؤٹ آف دا کوسچن دے آر ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ کہ سائے وار ہم پر کر رہے ہیں. آپ کو آج مبارک بھی ہو کہ تیمور کروز میزائل فائر کیا ایئر فورس نے which is precision 600 kilometers اور below the radar اور land اور sea. تو آپ نے آپ کی capability ہم تیار ہیں. We are waiting if they want to get another meeting they are most welcome. میرا نہیں خیال میں نے پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوتی رہی کہ 2025 میں نیکسٹ راؤنڈ آپریشن سندور میں کہ not at all I rule it out. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مودی نے یہ جو جیسچر ہوا ہے جائے شنکر صاحب کا which is a very good gesture. We welcome that کہ وہ خود آگے بڑھے. انہوں نے وہ نارملی از ویری سلن فیسڈ وہ اسمائل نہیں کرتے انہوں نے اسمائل بھی وہ کیا اور اچھا فرینڈلی ہینڈ شیک کیا ہمارے اسپیکر صاحب کے ساتھ. اور اٹ واز اے 2-in-1 میسج. ایک جو ان کی پہلی جو تھی غیر شائستہ اپروچ اٹ واز انسیولائزڈ اینڈ اگینسٹ ڈپلومیٹک ڈیسنسی وہ انہوں نے ریورس کی کہ محسن نقوی صاحب اگر ان کو ٹرافی بھی دے رہے ہیں تو ان سے بھی لینے سے انکار کر رہے ہیں. تو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے جو فائنل ہوا ہے نہیں ہاتھ بھی نہیں ملایا پتہ نہیں کیا بڑائی ہے اس میں. مطلب ہم تو اپنے آپ کو نہیں وہ اپنے آپ کو انٹچبل کہہ رہے ہیں. وی ڈونٹ سی ان اے کاسٹ پالیٹکس. ان کے ذہن میں ابھی تک وہ کاسٹزم ہے انفارچونیٹلی اور ذہنی طور پر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آئی تھنک دے ریئلائز کہ ہم نے غلطی کی ہے. اس سے ہمیں
بدنامی بھی ہوئی ہے. انڈیا ایک بڑا ملک ہے, بڑے دل سے چلنا چاہیے. دوسرا انہوں نے غلطی کی تھی کہ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کے they put all the eggs in the basket. They wanted to give a gesture to Bangladesh also. اس لیے ڈاکٹر جے شنکر کو بھیجا. تو میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 2026 میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا فارن منسٹر کا 30 دسمبر کو, چائنیز فارن منسٹر کا, وانگ ای کا, اور ابھی ذکر بھی کیا ڈار صاحب جا رہے ہیں تو بڑی اچھی ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. تو وہ ہمارے 75 ایئرز ہیں پاکستان چائنا ڈپلومیٹک ریلیشن میں. انہوں نے کہا تھا 30 دسمبر کو جو ریویو کیا فارن پالیسی کا کہ چین کا بھی رول تھا ثالثی کا, میڈیشن کا آن پاکستان انڈیا کانفلکٹ. اس کا مطلب یہ ہوا جو ٹرمپ نے بھی کہا تھا. جی وہ تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں, چین ہو یا امریکہ ہو, ان کے جنوبی ایشیا کے حوالے سے اور پاکستان ہندوستان تعلقات کے حوالے سے مشترکہ مفادات ہیں اور مشترکہ مقاصد ہیں. They would like to diffuse tensions. And I foresee in 2026 more coordination between Washington and Beijing to diffuse tensions between Pakistan and India and push India towards a process of normalization. میں نہیں کہتا break through, but a process of normalization, because وہ جو پچھلی پالیسی تھی ان کی پاکستان کو آئسولیٹ کرنا, پاکستان پر بلی براؤ بیٹ کرنا, وہ تو فیل ہوگی ٹوٹلی فیل ہوگی نا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ that's collapsed actually. collapse اور is the بلکہ word. امریکنز نے بھی ڈچ کر دیا ان کو, ویسٹ نے بھی ڈچ کر دیا, مار بھی پڑ گئی فیلڈ میں, جھوٹ بھی اور ان ان کا کے پکڑا خواب گیا. انہوں نے دیکھے تھے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہوگا اور اکنامک کلیپس کرے گا, تو اس کا سارا فیل it's all failed. So I think they are also on a path of course correction and that will be good for the region. جی ہم نے سنا یہ کہ کچھ ڈائلاگ بھی کچھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آفر کیے, بٹ آئی گیس پاکستان کی کیا وہ بیک چینل آئی تھنک میرے خیال میں, اور میرا ویو ہے کہ ناٹ جسٹ امریکنز بٹ دا چائنیز ول آلسو انکریج دیٹ. کو چائنا بھی چاہتا ہے کہ کم سے کم کہ اتنے فائر سٹارمز ہو گئے ہیں, بش فائرز ہو گئے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ڈیفیوز ٹینشن. ادھر میں I don't see any fundamental conflict of interest between the US and under Trump at least and China on جو پہلا تھا نا کہ بائیڈن کی پالیسی انڈیا کو پروموٹ کرو, تو وہ ٹرمپ کی پالیسی تو وہ نہیں ہے نا. میرا خیال ہے 47 کے بعد, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویری کمپریہنسولی, ایک تو تھا نا جب کانفلکٹ اور امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کی, بٹ ان دس سچویشن از دا فرسٹ ٹائم کہ آپ دیکھ رہے ہیں نو کانفلکٹ سچویشن, انڈیا پاکستان کو امریکہ پاکستان کی ونڈو سے دیکھ رہا ہے, ناٹ تھرو انڈین ایگزیکٹلی. وہ جو پہلے وہ لینسز تھا نا کہ یا پہلے افغانستان اسپیسیفک تھا یا انڈیا اسپیسیفک تھا, ناؤ اٹس ان اون رائٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز آئی تھنک the fruits of the May victory. No question. کہ انہوں نے کہا کہ ان میں جان ہے, یہ دبنگ لوگ ہیں. تو ہمیں کہنا چاہیے تھینک یو مودی فار دیٹ اٹیک. وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب 1998 میں واجپئی صاحب آئے, واز ہز منسٹر ان ویٹنگ, نیوکلیئر ٹیسٹ ہو گئے تھے, تو میاں صاحب واز پرائم منسٹر اینڈ آئی واز انفارمیشن منسٹر. تو میاں صاحب نے بھی واجپئی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ تھینک یو فار لیٹنگ اس بیکمنگ اے نیوکلیئر پاور. جو آپ کہہ رہی ہیں نا, اگر آپ نہ بم بناتے اناؤنس کرتے دھماکہ, تو ہم بھی نہ موقع نہ ملتا. تو کئی دفعہ جو دشمن کرتا ہے کسی اور نیت سے, اس کے فوائد آپ کو ہوتے ہیں, انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز. بالکل. اور دیکھیں نا پاکستان کی فوج اور ایئر فورس پورا کا پورا آرم فورسز ایک ہمیشہ یہاں ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے, لیکن جب یہ جنگ لڑی ہے اور ہم نے بھی ریئلی گیون دیم بیٹنگ, وہ ڈونلڈ ٹرمپ گاتے رہتے ہیں نا کہ 7 جہاز 8 جہاز پتہ نہیں. He is the best salesman for Pakistan's victory. Pakistan and our Air Force. Air Force بے شک. So I mean بڑا کمپریہنسولی ڈیمونسٹریٹ کر دیا اپنی کیپیبلٹی. ہاں اچھا, انڈیا پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کرنا چاہیں گے, لیکن انڈینز they'll be pushed by the Americans and the Chinese. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور خود میں سمجھتا ہوں کہ مودی ریلائزز یہ کورس کریکشن, یہ جو جیسچر بھی کیا, اٹ واز اے ویری پلانڈ جیسچر, اسپونٹینیس نہیں تھا, اٹ واز ویل تھاٹ آؤٹ. کہ جب جو ہینڈ شیک نہ کرنا بھی ویل تھاٹ آؤٹ تھا, اور یہ بھی جو ہینڈ شیک کرنا بھی اس دفعہ اٹ واز پری پلانڈ. ویل اگر مودی کو یہ سمجھ آ جائے, ادروائز تو یہ بھی پاسبلٹی ہے نا کہ اس کی بیکاز آف پالیٹکس وہ سمجھے کہ جی اگر میں نے تھوڑا سا آگے بڑھایا ہاتھ تو پھر کانگریس میرے پیچھے پڑے گی. انڈیا از ریئلی باکسڈ ان اے ویری بیڈ سچویشن. Damned if you do and damned if you don't. بالکل.
وہ ان کے لیے ہے منسٹری آف پروپیگنڈا, ان کی ان آفیشیل بالی ووڈ وہ کر دیں گے یہ فلمیں بنا رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, کبھی چائنا کے خلاف, کبھی پاکستان کے خلاف. لیکن آئی تھنک دا گراؤنڈ ریئلٹی از ویری کلیئر ناؤ. ساؤتھ ایشیا میں تو انڈیا has never had it so bad. Never had it so bad. میرے خیال میں اگر کوئی مودی صاحب کا جوتشی ہوگا تو وہ کہے گا کہ 2025 آپ کی سیاسی زندگی کا سب سے برا سال تھا. بے شک اتنا انڈیا کے یکے بعد دیگرے سیٹ بیکس نہیں ہوئے آن دا فیلڈ, سیاسی طور پر بھی, سفارتی طور پر بھی, اقتصادی طور پر بھی, ہر لحاظ سے ٹیرفس میں بھی, اور اس خطے میں جیسے ہم نے کہا بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, مالدیوز, بنگلہ دیش میں تو ریولوشن آ گیا. چلے ان کی جوتسی کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ہم دعا کرتے ہیں کہ آفٹر آر سیکیورٹی فارن پالیسی اب ہم سیٹ آر اون ہاؤس اینڈ آرڈر, بڑے دل کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, اینڈ لانگ ویو, اور اس میں سب کو ساتھ لے کے چلیں, اور اس میں بنیاد ہے ہیلنگ ٹچ, دست شفا دیں, کیونکہ جمہوریت کی جو پہیہ ہے وہ چلتا ہی ہے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے ساتھ, دونوں کے ساتھ مل کے. بے شک. بفور وی کنکلوڈ, مائی ٹیم وانٹس می ٹو آسک یو کہ آپ نے کہا تھا کہ نومبر میں اگر چاہتے عمران خان تو باہر آ جاتے, لیکن انہوں نے. جی بالکل ہوا تھا. کیا ہوا تھا وہ 5 نومبر کو جب ٹرمپ کا الیکشن ہو گیا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بڑی خوفزدہ تھی, کیونکہ ان کے وہ انگریس نہیں تھا. تو 10 نومبر سے عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیگوسیشن شروع ہو گئے, اور ہی واز بینگ ریلیزڈ آن 22 نومبر 24 نومبر 24 پورا فیصلہ ہو چکا تھا. اور بلکہ یہ پی ٹی فیصلہ ہو چکا تھا. یس, ہی واز بینگ ریلیز. میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو, میں ویسے بات نہیں کر رہا. 22 نومبر 2024. اور اگر آپ کرنا چاہیں تو سابق وزیر اعلیٰ جو ہے گنڈا صاحب سے بھی بلا کے اس پروگرام میں پوچھ لیں کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا تھا. پھر کچھ نادان دوستوں نے ان کو مشورہ دیا, آپ کیوں ریلیز لیتے ہیں, ہم 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے 26 نومبر کو, ویل اسٹارم دا بیسٹیل. تو یہ جو نادان دوستوں نے, آپ کو یاد ہے مئی میں بھی یہی ہوا تھا, غلطی ہوئی تھی کہ جی وہ اس کو الیکشن کے لیے تیار ہو گئی تھی. ڈار صاحب واز لیڈنگ, ادھر سے شام محمود قریشی تھے, اگریڈ کہ جی جون میں بجٹ کے بعد الیکشن کر دیں گے الیکشن, تو اس کو بھی سیبوٹاج ہوا. آپ کئی غلطیاں آپ خود کرتے ہیں. Sometimes your biggest mistake, your biggest enemy is yourself. Your wrong decisions. تو عمران خان, میں پھر کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی نیگوسیشن ہوئی تھی. 22 نومبر 2024 کو ان کی رہائی طے تھی. بلکہ اس نے گنڈا پر کو کہا بھی عمران خان نے, یار کوئی بھی اس کے بعد میرا جلسہ کہاں کرو گے جب میں ریلیز ہو کے آؤں گا. یہ چیف منسٹر کے پی سے آپ پوچھ لیں ان کو, بلا سابق چیف منسٹر سے. لیکن پھر 26 نومبر کو سچویشن چینجڈ. So this is all about choices you exercise. Yes, absolutely. And the wisdom that you have. بہت شکریہ. مشاہد پروگرام میں نے کہا جی, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.